علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل صلح حدیبیہ کے متعلق اللہ رب العزت نے کافی تفصیلی گفتگو کروا دی، اور آپ لوگ شوق سے کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہے۔ آپ لوگ بیٹھے رہے، میں بات کرتا رہا، اللہ کریم قبول فرما دے۔ اس میں بڑے دروس عبرت ہیں، اس میں اسباق ہیں، اگر کوئی دیکھو تو سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ایک امتی کو معلوم بھی ہونی چاہیے، مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اور سیرت کے اندر جو چیدہ پہلو ہیں اس پر بوقت ضرورت عمل بھی کرنا چاہیے، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں اپنے قابل اعتماد علماء سے پوچھ کر ان پر لازمی عمل کرنا چاہیے۔ وہ جو بیعت ہوئی تھی ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر، جس کو آج کل شمیسی بولتے ہیں، اس مقام کو شمیسی بولتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جدہ کا جو پرانا راستہ ہے، ایک آج کل نیا راستہ ہے، ایک پرانا راستہ ہے۔ پرانے راستے پر کسوہ فیکٹری آتی ہے جس میں غلاف کعبہ بنتا ہے، اس فیکٹری سے تھوڑے فاصلے پر آگے یہ مقام ہے۔ میدانی علاقہ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے، گرین علاقہ ہے۔ آج کل کی بارشوں سے مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں گرینری ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہے، بہت کافی گرینری ہو گئی ہے۔ تو وہ جو بیعت ہوئی تھی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت رضوان بولتے ہیں، رضامندی والی بیعت، بیعت۔ اور اللہ رب العزت نے 1400 صحابہ کرام کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ اس درخت ببول کے درخت کے نیچے میرے محبوب، وہ جب صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سب سے، اس لیے صحابی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہوا۔ اور یہ سرٹیفکیٹ کرام قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایڈٹ۔ وہ حدیبیہ کے موقع پر صلح کا لکھنا، صلح نامہ، اس کی شرائط بڑی سخت تھیں، بڑے دل پر پتھر رکھ کے صحابہ کرام نے کہا حضور یہ کیسی فتح ہے، ہم تو آپ اجازت دیں ہم ان کو ایسی تیسی کریں، لیکن جیسے جیسے آپ بول رہے ہیں بادل ناخواستہ ہم کر رہے ہیں اور ہم راضی ہیں۔ وہ ساری کیفیت اللہ پاک دیکھ رہے تھے، اور اللہ پاک نے آسمان سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ جب وہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ میرے معزز سامعین، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کا تو بیڑا پار ہے، اس کا کیا بچا پھر پیچھے۔ اللہ کی رضا ہی تو بڑی چیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما تحب وترضى له، یا اللہ حضور پر درود و سلام کی بارش کر، اتنی جتنی آپ کو پسند ہے اور آپ راضی ہو جائیں اتنا درود بھیجیں۔ تو اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ اس کی اگلی سورت سورہ حجرات ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، اور اس کے خاص شان نزول ہے۔ اس کی پہلی 3 آیتیں اور اس کے بعد کی آیات میں مختصراً اس کا احاطہ کرتا ہوں۔ جب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی تو قبائل کے قبائل دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب کوئی قبیلہ پورے اجتماعیت صورت میں مسجد نبوی میں آتا، اسلام قبول کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کسی ایک کو امیر بنا دیتے، اردو والا امیر نہیں، عربی والا امیر، ذمہ دار۔ کیا بنا دیتے؟ ذمہ دار بنا دیتے کہ یہ آپ کے قبیلے کا ذمہ دار ہے، آپ لوگ اس سے معاملات پوچھ لینا، اس کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو مجھ سے یا میرے صحابہ سے پوچھ لیں، پھر ان کو رخصت کر دیتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ قبیلہ تمیم آیا، قبیلہ تمیم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ اب قریب تھا کہ حضور ان میں سے کسی ایک کو امیر بناتے۔ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، 2 جلیل القدر صحابہ۔ ابو بکر صدیق نے کہا قبیلہ تمیم میں سے ابھی حضور فلاں شخص کو امیر بنائیں گے۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، اس قبیلے میں مجھے وہ شخص صحیح لگ رہا ہے، حضور اس کو امیر بنائیں گے۔ آپس میں باتوں کا تبادلہ ہونے لگا، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی، جس کو آپ کہیں تھوڑی سی تکرار یا بحث ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں،
ابھی حضور نے امیر مقرر نہیں کیا، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق میں آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری کیفیت اللہ کو ناپسند گزر گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اتقوا اللہ، برابر اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری مسجد نبوی کی باتیں ساری سن رہا ہے، خوب جانتا ہے اس قبیلے میں کس کو امیر بنانا ہے۔ ایک اصول ہے دین اسلام کا، مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو اللہ کے بہت زیادہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا، ان سے اگر چھوٹی سی بھی نوک جھوک ہو جائے وہ فوراً پکڑ آتی ہے، اور اگر وہ کوتاہی کوئی اور بندہ کرے تو کوئی بات نہیں، جانے دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس قبیل سے ابو بکر اور عمر جلیل القدر صحابی تھے، حضور کے پاس بیٹھ کے ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر بات میں ان کی گفتگو کا جو لیول ہے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور یہاں بیٹھے ہوئے اس قبیلے کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، یہاں آپ دونوں کی آواز بلند ہو گئی، خبردار جو حضور کے سامنے آواز بلند کی، اگر ایسا کرو گے، آواز بلند کرو گے، جیسے تم لوگ آپس میں نارمل باتیں کرو گے، میرے محبوب کی عزت کا خیال نہیں کرو گے، تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اعمال کون سے؟ ہجرت، غزوہ بدر، غزوہ احد، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ اصول آج بھی حضور کے روزے پر لاگو ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابوبکر اور عمر کے ذریعے پوری امت کو تعلیم دی گئی کہ حضور چاہے زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوں یا زمین کے نیچے آرام فرما رہے ہوں، حضور کے قریب کوئی آواز بلند، ادب لازمی ہے، ادب۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ابھی یہ اس کو آن کریں، آپ دیکھیں گے، ابھی نہیں کرو، لیکن اگر اس کو ہم آن کریں بھی تو بابو سلام سے داخل ہونے والا نکالتا ہے موبائل فون، والا روزے تک پڑھی، والا روزے تک پہنچے ہی، اے دیکھ تو اونچی آواز، اس کو اندازہ نہیں ہے، لا علمی میں کر رہا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال بولتے ہیں حضور کے دربار میں سانس بھی آہستہ لے، سانس کی آواز بھی حضور کو نہ جائے، ادب کا مقام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو جی، یہ سورہ حجرات کی کچھ پہلی آیتیں ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم، آپ میں سے بیٹھے ہوئے کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کے معاملے میں کچھ کمی ہو گئی۔ اللہ پاک آگے سرٹیفکیٹ نازل فرما رہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا تقوی اور کیریکٹر کا امتحان ہوا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے کھلی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک قبیلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرانے والے حجرے تھے، ان کے پیچھے زور کے وقت آیا اور زور کے بعد سے پیچھے سے آواز لگائی، یا محمد، محمد آپ کہاں ہیں، ہم آ گئے۔ شہری بندے کو طور اتوار معلوم ہوتے ہیں، دیہات سے آئے ہوئے بندے کو طور اتوار معلوم، ہمیں یہاں مسلح پر بہت زیادہ اس چیز کا سامنا رہتا ہے۔ ہمارے جو اپنے نمازی قریبی لوگ ہیں وہ واٹس ایپ پر اجازت لے کے امام صاحب زور کے بعد ایک بات کرنی ہے، آ جاؤ، ہم بولتے ہیں آ جاؤ، وہ پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، اس یاسنا میں ایک انجان بنا دیں، بولے مولوی صاحب ایک کام ہے آپ سے۔ جی کیا کام ہے؟ آ جاؤ جی بیٹھو۔ تو وہ دیہات سے قبیلے والے آئے، زور کا ٹائم تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، حجروں کے پیچھے سے آواز لگائی، محمد کہاں ہیں، ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ ان کی سادگی نازل فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر کبھی طور اتوار کا علم اور عقل ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہے مدینہ کی ان کو۔ اگر یہ صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ خود اپنی آسانی سے ان کی طرف نکلیں
آپ کا دل کشادہ ہوگا، ملاقات کے وقت انوار و برکات کی بارش ہوگی، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ ان کے لیے کشادگی کے ساتھ خود ملاقات کریں یا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے یہ آرام کے ٹائم میں آپ کو بلا کر آپ سے ملاقات کریں تو آپ باہر نکلیں گے، بھائی ہاں کیا بات ہے، ہاں ہاں یا نہ، ٹھیک ہے جاؤ، شارٹ ملاقات۔ اور اگر بسط اور کشادگی کے ساتھ ٹائم لے کر ملاقات ہوگی، حضور کے انوار و برکات کا جلوہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر یہ دیہاتی لوگ تھوڑا صبر کر لیں اور آپ کسی نماز کے لیے نکلیں یا اپنی ضرورت سے باہر نکلیں اور آپ کی طبیعت بھی ہو لوگوں سے ملنے کی، تو اس وقت کی ملاقات کے کیا کہنے۔ اگلا مضمون ایک ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلے بھیجا کہ ان سے جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ۔ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے مسلمانوں سے زکوٰۃ جمع کرنا۔ پاکستان کا جو زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم ہے وہ تو کوئی بھی سائن نہیں کرتا، وجہ سب کو معلوم ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کر غریب مسلمانوں کو دینا اور دیگر جو کام ریاست کے وہ انجام دینا، یہ زکوٰۃ کی ایک مد سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ حضور نے اپنے صحابی بھیجے، ولید بن عقبہ انصاری صحابی ہیں، اس قبیلے میں بھیجے جن کی ایمان لانے سے پہلے ولید بن عقبہ لوگوں کی ان سے لڑائی تھی۔ اب یہ گئے، قریب تھا کہ جاتے انہوں نے دیکھا وہ قبیلے والے سارے کے سارے باہر نکل کے کھڑے ہیں راستے میں، اور وہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کا محبوب، ایک پیغمبر، ایک میسنجر آ رہا ہے، محبوب کا محبوب، پیغمبر بولتے ہیں پیغام لے جانے والے کو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی آ رہے ہیں، وہ خوشی میں استقبال میں کھڑے ہوئے، یہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی اسلام لے آئے، پرانی چپکلش ختم ہو گئی۔ اتنے میں ایک شیطان قسم کے انسان نے آ کے ولید بن عقبہ کے کان میں کہا یہ سب کے سب باہر کھڑے ہیں، تجھے قتل کریں گے، تجھے۔ وہ ولید بن عقبہ کو بھی پچھلی پرانی یاد آ گئی، یار ان کے ساتھ تو ہمارا پھڈا چلتا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آئے اور حضور کو یہ اطلاع دے دی کہ حضور وہ لوگ تو زکوٰۃ کے انکاری ہیں، تو مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ خالد بن ولید ذرا خبر لے کے آؤ۔ خالد بن ولید گئے، ساتھ میں چند لوگوں کو بھی لے گئے ہوں گے، تو وہاں دیکھا تو ان لوگوں نے کہا ہم تو ولید بن عقبہ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، معاذ اللہ ہم لڑائی کے لیے تو نہیں کھڑے تھے۔ وہ بیچ میں شیطان مردود نے ایک کام خراب کر دیا، غلط اطلاع دے دی۔ قرآن یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق بندہ آ جائے، اگر کوئی شریر قسم کا فاسق بندہ آ جائے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، اس کی اچھی طرح انویسٹیگیشن کرو، چھان پیٹ کرو اس کی، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ آپ لا علمی میں کہیں کسی قوم پر حملہ ہی نہ کر دیں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ خالد بن ولید اگر چڑھائی کر دیتے، ان لوگوں کو مار دیتے، تو بعد میں ندامت کے علاوہ کیا ہوتی؟ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان جاتا۔ یہ آیت رہتی دنیا تک ہر اس بندے کے لیے ہدایت ہے جس کو اللہ زندگی میں کوئی حیثیت دے دے۔ بہت بڑا المیہ اس وقت مسلمانوں میں، بزنس نہیں ہے، نوکریوں کی برمار ہے، کوئی ادھر ٹکرے مارتا ہے، کوئی ادھر مارتا ہے، بیچ میں اللہ رب العزت کسی کو بزنس دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہت ذری توجہ سے سنیے گا۔ بزنس دینے کے بعد اللہ پاک نے اس کو حیثیت دے دی، اب جس طرح اس کا بزنس بڑھتا جا رہا ہے، اس کے امپلائیز کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یہ بندہ کچے کانوں کا ہوتا جا رہا ہے۔ جو پہلے شکایت لے کر پہنچا وہ جیت گیا، جو بعد میں آیا اس کی ایسی تیسی کہتے تو ہی خراب، تیرے بارے میں مجھے رپورٹ صحیح نہیں ملی، تمہارے بارے میں مجھے رپورٹ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جتنی آپ کی حیثیت دنیا میں بڑی ہوتی جائے، اپنے کانوں کو بند کرو اور آنکھوں کو کھولنا شروع کر دو۔ اپنے کانوں کو یاد رکھیں، تاریخ اسلام میں یہ بڑی حیثیتوں والے اپنے نوکروں چاکروں کے ہاتھوں استعمال ہو کے برباد ہوئے ہیں۔ ادھر سے کان میں لگائی، ادھر سے کان میں لگائی، اس کے من میں خرابی پیدا کی، ایک قیمتی بندہ ٹرمینیٹ کر دیا، بعد میں افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق
فاسق کا مطلب فاسق وہ لفظی فاسق نہ لیں، شریر قسم کا آدمی، مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کسی کی ترقی کہاں برداشت، لگائی بجائی مسلمانوں میں، ٹانگ کھینچنا مسلمانوں کا کام ہے، جہاں جاگ رہے ہوں سو رہے ہوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید متنبع کر رہا ہے بھائی، جب آپ کو کوئی حیثیت مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، طاقت آ جائے، منصب آ جائے، کان بند کر دو اور خود آنکھیں کھولو، چکر لگاؤ، سرپرائز وزٹ کرو، کوئی ایسی چیز دیکھو گڑبڑ ہے اس کے بارے میں پھر موقف لاؤ، دونوں کو بٹھاؤ، پہلے اچھی طرح معاملے کو ثابت کرو پھر ڈیسیجن لو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے نقصان آپ کا اپنا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح جان لو آپ میں اللہ کے رسول ہیں، اور اگر یہ تم لوگ جو چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہو نا، آپ کے مشوروں پر اگر اللہ کے رسول عمل کر لیں وحی کے آنے سے پہلے تو آپ لوگ خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ حضور کو وحی کا آنے کا انتظار کرنے دو، جو حکم نازل ہوگا اس پر فیصلہ ہو۔ دو مسلمانوں کو گروہ میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں دیگر لوگوں کو آگ نہیں لگانی چاہیے، صلح کروانی چاہیے۔ ہمارے یہاں انتظار میں ٹومے رہتے ہیں، فلاں خالہ زاد فلاں چچا زاد لڑے، چلو اور لگائی بجائی کرو بھائی، ان کا کام خراب ہو۔ نہیں، دو مسلمان گروہ میں لڑائی ہو جائے تو دیگر لوگوں کو چاہیے صلح، بھائی لڑائی ہو گئی جو نہ تھا، بیٹھو جرگہ کرو، فیصلہ کرو کیا کرنا ہے، غلطی ہو گئی معافی مانگ، زخمی کیے علاج کروا، نقصان پہنچائے چل اور پیسے دے، بس معاملہ رفع دفع کرو، ہوا نہیں دو جھگڑے کو، صحیح ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہاں ہاں ہاں، ساری دنیا کے مومن بھائی ہیں، کہاں بھائی ہیں؟ فلسطین والے پٹ رہے ہیں، ہم بھائی ان کے، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اگلا رکوع نازل ہوا ہے معاشرت کے بارے میں، اگلا سارا رکوع کس کے بارے میں نازل ہوا ہے؟ یہ خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کی چڑھ رکھتے ہیں نا، نام بگاڑ کے مذاق اڑاتے ہیں، تو ہے ہی ایسا، تو ہے ہی ایسا، اور بڑے لوگ بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں سے تمسخر نہ کرے، این ممکن ہے جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ ہو، اور آپ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہو اور آپ اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے کمتر ہو جاؤ۔ اسی طرح خواتین بھی ایک دوسرے سے یہ کام نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، ٹو نہ لگائیں، قریب ہے کہ چند خواتین دوسری چند خواتین سے افضل ہو جائیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو زیادہ ان فالتو کاموں میں نہ لگا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے نام چڑھ نہ رکھو، نام نہ بگاڑو، یہ معاشرت ہے بھائی، اس سے مسجد کا اور نمازوں کا بیان نہیں ہو رہا، مسجد کے باہر کی زندگی کا بیان ہو رہا ہے قرآن میں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی برائی دوسرے کا نام بگاڑنا ہے۔ یہ سارے سن رہے ہو بچے؟ ایمان لانے کے بعد بڑی برائی دوسرے کا نام بگاڑنا ہے۔ نام بگاڑنے کے دو طرز ہوتے ہیں، ایک محبت میں بولا جاتا ہے اور ایک طنز میں اور ٹونٹ کرتے ہوئے بولا جاتا ہے، یہ دوسری قسم منع ہے۔ اور اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اے ایمان والو بدگمانی سے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، تو حضور کی زوجہ محترمہ صفیہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے آئی، اور رات کافی تھی، مسجد نبوی میں آئیں، وہ کچھ بات چیت کی، انہوں نے بات چیت کرنے کے بعد وہ جانے لگی تو دو صحابی نظر آئے، دو صحابی نظر آئے، تو صحابیوں نے ایسے دیکھا حضور ہیں اور ساتھ میں کوئی خاتون ہے، تو آنکھ بچا کر دور جانے لگے، آنکھ بچا کر، کیونکہ صحابیوں کو پتہ حضور کے ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ ہوگی۔ حضور نے آواز لگائی، او بھائی تمہاری ماں صفیہ ہے، معاذ اللہ کوئی اور خاتون؟ صحابہ نے کہا حضور ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں، آپ کی ذات اقدس ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ کہا نہیں، پھر بھی میں نے کہا وضاحت دے دوں تاکہ تمہاری بدگمانی نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول، نبی امت کے روحانی والد
نبی کی زوجہ، امت کی روحانی والدہ، صحابہ کرام پہلے سے پاکیزہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تہمت لگنے کا امکان تھا وہاں سے بدزنی کی جڑ کاٹ دی۔ تو انسان کو جہاں کہیں ضرورت ہو جسٹیفیکیشن خود ہی دے دینی چاہیے۔ مثلا ایک مسلمان داڑھی والا اگر سینما سے نکلے باہر تو اب سارے لوگ دیکھیں مولوی صاحب سینما سے باہر آئے، یا اللہ خیر، اندر کیا کرنے گئے؟ تو اس کو چاہیے بولے بھائی اندر لوگ گمراہ تھے، میں دعوت دینے گیا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ سچ بولنا چاہیے، وہ یہ بھی بتائے کس مقصد کے لیے گیا تھا۔ ایک روایت یاد آئی، ایک بندہ تھا، وہ مارکیٹ کی ساری شراب لیتا تھا، نمازی پرہیزگار، مارکیٹ کی ساری شراب لیتا، اور شراب لینے کے بعد گھر جا کے پتہ نہیں وہ کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے اونچے بالا خانوں میں ہے، سارا شہر اس کے بارے میں بدگمان ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ جائے گا اس سٹور سے چیز لے کے گھر لائے گا، بولیں گے یار یہ تو دارو سارا یہی استعمال کر رہا ہے۔ ہاں، آئے ان سے، ان کی اہلیہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ اپنے پیسوں کی شراب لے کر رات کو لا کر نالی میں بہاتا تھا کہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو جائے، مسلمانوں کی پہنچ سے دور، تو یہ شراب نالی میں بہاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس پر اس کو اتنا اجر دے دی۔ لیکن عام مسلمانوں کو حکم ہے اگر کوئی ایسی آؤٹ آف دا وے کوئی چیز دیکھ لو تو ایک دم بدگمان نہیں ہو، بہت پیارا حکم ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، مسلمان کے لیے، بوس کے لیے، امپلائی کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ یہ معاشرت کے ایسے اصول ہیں کہ اگر کوئی سورہ حجرات کو ایک محلے پر لاگو کر دیا جائے واللہ وہ محلہ دنیا میں جنتیوں کا محلہ کہلائے گا، لیکن کرے کون بھائی؟ مشکل کام۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ میں سے بعض لوگ دوسرے بعض کی غیبت نہ کرو۔ اللہ گواہ ہے اس وقت مسلمانوں کی جو ڈسکشن ہے، آن لائن ہو یا آن سائٹ ہو، اس کے اندر سے غیبت کو نکالو تو مسلمان خاموش ہو جائے گا، کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے پیچھے، کیا بات کرے گا؟ کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت، بیٹھیں گے اس کے خلاف اس کے خلاف، وہ فلاں کو دیکھا یہ کیا، اس کو دیکھا یہ کیا، یہ موضوع سخن بڑھتے 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 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اگر کسی طرح ان کو پن پوائنٹ کر کے روک دیا جائے اور ان کے موضوع میں سے غیبت کو نکال دیا جائے اور ان کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے، ان کے پاس کوئی ڈیبیٹ کا ٹاپک ہی نہیں بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرے اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی تیرے بھائی میں غلطی ہے، کوتاہی ہے اور واقعی ہے اس میں غلطی، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غلطی کا تذکرہ کرنا غیبت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حضور سے کسی نے عرض کیا حضور اگر وہ غلطی اس میں ہو ہی نہ، وہ غلطی اس میں ہو ہی نہ، تو فرمائے تو بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے، دوہرا عذاب ہے۔ چنانچہ یہ طے کریں کہ زندگی میں کسی اور کو ڈسکس نہ کریں، کریں تو اس کی اچھائی ڈسکس کریں ورنہ نہ کریں۔ اس سے ریاست کا سلطان، حکمران، عدالت، انویسٹیگیشن ٹیم، یہ ساری چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کو جب ضرورت پڑے گی تو وہ بدگمانی بھی کریں گے، بھائی تو وہاں کیا کر رہا تھا اور کون تھا تیرے ساتھ، سب کچھ پوچھیں گے، سچ نہیں بولے گا تو لتر بھی ماریں گے۔ جو حکومتی کام ہے وہ کریں گے، لیکن عام مسلمان کے لیے جب اس کی اور اس کے سٹیٹس برابر ہے تو یہ چیزیں منع ہیں، بدگمانی منع ہے، غیبت منع ہے، اور ان چیزوں سے بچیں۔ غیبت کرنے کو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کی جبکہ وہ میت مردار ہو گیا ہو اس کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو غیبت کرنا ایسی ہے جیسے اس بھائی کو گوشت کھانا۔ قرآن ہے بھائی، قرآن ساری چیز کھول کے بیان کرتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اعتکاف والے بتائیں گے کون مرد؟ ایک مرد کون؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اور ایک عورت کون؟ اماں حوا علیہ السلام۔ اب ان کی اولاد آگے بڑھ گئی،
ان کی اولاد آگے بڑھنے کے بعد اب کوئی اچھا ہو گیا، کوئی برا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، حالانکہ ابتدا ایک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ہم نے آپ میں بہت سارے اقوام بنا دیے، خاندان بنا دیے، یہ صرف اس وجہ سے بنائے ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ بھائی یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ، تعارف ہو، بس تعارف کے لیے ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کا کریکٹر جیتا جاگتا صاف ستھرا ہو، اور جس کا کریکٹر مزے کا نہیں ہوگا اس کی اللہ کی ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ توجہ میری طرف، اور ہمارا بھائی اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں گے، صحیح ہے۔ اگلی سورت سورہ قاف ہے۔ اگلی سورت سورہ قاف کا جو مین وہ ہے سبجیکٹ ہے وہ توحید ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد نبوی میں قبلے والی طرف ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ ہم نے سورہ قاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یاد کیا ہے، کتاب سے نہیں۔ ہم نے اس سورہ قاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروننسیشن سے یاد کیا ہے، کیونکہ حضور نماز فجر میں اور جمعے کی خطبے میں سورہ قاف اتنی پڑھتے تھے کہ ہمیں یاد ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ اور سورہ قاف کا توحید کا یہ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ انہی کے اندر سے کوئی ایک نبی بنا دیا گیا، اور کافر کہتے ہیں تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، نبی ہونا تھا، کوئی فرشتہ آنا تھا۔ اور دوسرا تعجب یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے جو مر کر زمین میں جاتا ہے اور زمین میں جس کے اعضاء گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں خوب علم ہے کون سی زمین کے اندر کون آرام کر رہا ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس تو ایک لوح محفوظ بھی ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، قیامت کی صبح تک کا ڈیٹا اس کے اندر محفوظ ہے، کوئی چیز جھوٹنے والی فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان سب کو پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم تھک چکے ہیں کہ دوبارہ نہیں بنائیں گے؟ اللہ پاک سوال کرتے ہیں مخلوق سے، افعینا بالخلق الاول، آپ سب کو پہلی دفعہ ہم نے پیدا کیا تو کیا ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ حالانکہ یہ چیز تجربے سے ثابت ہے کہ کوئی چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے۔ آپ کوئی پروجیکٹ بنائیں ٹوٹ جائے، دوبارہ بنانا آسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک چکے ہیں؟ نہ، ان لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں انسان کے۔ اللہ کریم ہے بھائی، اللہ کریم ہے۔ قرآن مجید بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ کریم اس کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما دے۔ جی دوبارہ بولیں، میں سمجھا نہیں۔ ہاں یہ بی بی ہاجرہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ مکہ میں ایک عورت پانی تلاش کرنے بھاگی تھی، وہ کون تھی؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی۔ یہی تھی۔ ان کا نام تھا ہاجر، ان کا نام تھا ہاجر علیہ السلام۔ اوکے، اللہ کریم راضی ہو جائیں۔ دعا کر لیتے ہیں بھائی، دعا کر لیتے ہیں۔ آج سب کو نیند آ رہی ہے، جھوم رہے ہیں آپ لوگ۔ نہیں یار نیند آ رہی ہے، وہ ختم بھائی، نہیں یار، نہیں نیند آ رہی ہے، نہیں یار، نہیں یار نیند آ رہی ہے یار، ختم کرتے ہیں بس۔